الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اس سے پہلے کی آیتوں میں نزول قرآن سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی بابرکت ہے. اسی کے برکت کا نتیجہ ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت کتاب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے جہان والوں کے لیے نازل فرما دیا. جس طرح اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا تنہا مالک و خالق ہے، اسی طرح ساری کائنات کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے نبی آخر الزماں کو بھیجا ہے اور ساتھ ساتھ آخری کتاب قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بناتا ہے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی یہ معبود بناتے ہیں وہ خود اپنی تخلیق میں اللہ کا محتاج ہے. انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، نہ وہ اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ حیات و موت کا مالک ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ان کا اپنا کچھ اختیار ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں معبود کیوں بنائے جائیں؟ علاوہ ازیں ان کفار و مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود سے گڑھ لیا ہے یا کچھ دوسرے لوگوں نے اس کے املا کرانے میں، نقل کرانے میں مدد بھی کی ہے. پھر اعتراض آپ کی شخصیت پر یہ کیا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا بھی ہے، بازار میں آنا جانا بھی کرتا ہے. اگر واقعی اللہ کا رسول ہے تو انہیں اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں رکھتا، بے نیاز کر دیتا، ہر قسم کے خزانے انہیں عطا فرما دیتا، باغات اور پھل فروٹ کا انبار لگا دیتا، آرام و سکون کی زندگی ان کی گزرتی، دوڑ دھوپ کرنے، تگودو کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. علاوہ اس کی اور بھی بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہنا شروع کیا. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی کہ ان کے دل خراش جملوں پر آپ توجہ نہ دیں. اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، وہ آپ کو اپنا رسول مانتا ہے. اس لیے اللہ کے اس فرمان پر اور اللہ کے اس عمل پر آپ کو خوش ہونا چاہیے. رہا معاملہ اللہ کی جانب سے نوازشوں کا، تو اللہ جب چاہے برکتوں کا برکھا برسا سکتا ہے، جب چاہے باغات آپ کو عطا کر سکتا ہے، جب چاہے بہترین قسم کے محلات اور مکانات آپ کو عطا کر سکتا ہے. آپ اسے اس طرح سمجھیے، تبارک الذی، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اگر وہ اللہ تعالی چاہ لے تو آپ کو اس سے بہتر چیز بھی عطا کر سکتا ہے. جیسے
جنات تجری من تحتی الانہار، وہ باغات بھی عطا کر دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محلات بھی تعمیر کر سکتا ہے، بہترین عمارت اور بلڈنگ بھی عطا کر سکتا ہے۔ دنیا میں سرمایہ داروں کے پاس اپنی بلڈنگ ہوتی ہے، اپنا محل ہوتا ہے، ان کے گھومنے پھرنے کے لیے کچھ مکانات، کچھ جگہیں ہوتی ہیں، یہ سب تو فانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لازوال نعمتوں سے نواز سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو باغات بھی عطا کر دے گا اور ہمیشہ رہنے والے باغات عطا کر دے گا، بہترین قسم کی عمارتیں بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے، بنگلوں اور محلات بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں تو دنیا کی ہیں، اس کے بالمقابل اللہ نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے جنت، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جس قسم کی باتیں کی ہے، کبھی قرآن کے خلاف ہردہ سرائی کی ہے، کبھی آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس قسم کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ لوگ آخرت کو اور قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو دے دیتا، کیوں نہیں ملتا ہے؟ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، حالانکہ جس نے بھی قیامت کا انکار کیا ہے ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں شعلہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، جب جہنم ان کو دور سے دیکھ لے گی، میدان محشر میں جہنم بھی لائی جائے گی، جنت بھی لائی جائے گی، اچھے لوگ بھی اور مجرمین بھی ہیں، جہنم میں جانے والے، جہنم میں کے مستحق لوگ بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بینائی دے گا، دیکھنے کی طاقت دے گا، وہ اپنی جگہ سے پورے میدان محشر میں کون کون لوگ جہنم میں آنے والے ہیں اس کو گھور کے دیکھ لے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ میں یا ان کے اندر قوت بصارت اور قوت بینائی ایسی عطا فرمائے گا کہ دور سے ہی جہنمیوں کو جہنم دیکھ لے گی، اور جب یہ دیکھے گی تو ہوگا کیا؟ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم دور ہے، وہ انسان بھی دور ہے، جہنم اس کے دیکھنے کے بعد غصہ سے بھیپر جائے گی، شعلہ زن ہو جائے گی، اس سے آوازیں نکلنا شروع ہوئے گی، بھرنا جسے کہا جاتا، ان کے بھرنے کی آواز کو دور سے ہی جہنمی سن بھی لیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سمعوا لها، وہ لوگ سن لیں گے، تغیظا، اس کے غصہ ہونے کو، وزفیرا، اور اس کے بھرنے کو، ان کی آواز کو، جو غصہ میں کسی قسم کی آواز ہوتی ہے تو جہنم کے غصے والی آواز کو لوگ دور سے ہی سن لیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب یہ لوگ اس جہنم میں، جہنم کے تنگ جگہ میں داخل کیے جائیں گے، مقررین، زنجیر لگائے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں لگا کر، یہ ہاتھوں میں کڑی اور زنجیر لگا کر، ایسے انسان کو کھسیڑتے ہوئے جب جہنم کے تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا، دعوا ہنالک ثبورا، تو یہ جہنم میں پہنچ کر موت کو پکاریں گے، کاش کہ میری موت آ جاتی، اے اللہ مجھے موت دے دے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جہنم میں پہنچنے کے بعد انسان موت کو یاد کرے گا، جبکہ اب وہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، اب موت کو موت آ گئی
تو جو زندہ ہے وہ زندہ ہے، جو جہنم میں زندہ ہے وہ جہنم میں زندہ ہے، جو جنت میں زندہ ہے وہ جنت میں زندہ ہے۔ فرمایا دعو ہنالک ثبورا، وہاں موت کو پکارنا شروع کریں گے، کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لوگوں اے جہنمیوں آج کے دن ایک موت کو مت پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، بار بار بہت زیادہ موت کو پکارو، پھر بھی تمہارے موت کے پکار کی تمنا پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب یہ آگ ہے، اب اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اب مرنا نہیں ہے، نہ مرنا ہے نہ جینا ہے، دونوں کے درمیان کی کیفیات سے زندگی تمہیں اسی جہنم میں گزارنا ہے۔ اس لیے بار بار موت کو پکارو، ایک موت نہیں ہزارہا موت کو پکارو، ہزار بار موت کو پکارو، تمہارے موت کے پکار کی صدا کو اللہ ضرور سنتا ہے، لیکن تمہاری مراد پوری نہیں کی جائے گی، اب تم مر نہیں سکتے ہو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اے نبی ان سے کہیے یہ جن چیزوں کا تذکرہ تم نے کیا ہے یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بہتر ہے، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے۔ دو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ کئی لوگوں سے آپ تم کہتے ہو کہ نبی ہیں تو آپ کو بازار جانے کی نوبت کیوں آتی ہے، سودا سلف لانے کی نوبت کیوں آتی ہے، آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خزانے کا انبار لگا دیتا، باغات کا ڈھیر لگا دیتا، اب آرام و سکون کے ساتھ کھاتے پیتے بازار جانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ اللہ کے نبی نے سے کہہ دی جن چیزوں کا تذکرہ تم نے کیا ہے یہ چیزیں بہتر ہیں یا وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بہتر ہے جس کا وعدہ اللہ نے متقیوں سے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی چیزیں تو ہیچ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے، فنا کے گھاٹ اتر جانے والی ہے، لیکن جنت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، تو جنتی چیزوں کا مقابلہ دنیا کی چیزیں کیسے کر سکتی ہیں؟ پھر یہ بھی فرمایا کانت لہم جزاء و مسیرا، یہ جنت ان متقیوں کے لیے ان کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی ہے اور ان کے رہائش کے لیے ٹھکانہ بھی ہے، رہائش گاہ بھی ہے۔ دنیا میں جس نے تقوی و طہارت کی زندگی گزاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں جنت دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جنت کو بہترین آرام گاہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین فیہا خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، ان جنتیوں کے لیے ان متقیوں کے لیے اس جنت میں ما یشاؤون جو چاہیں گے وہ ساری چیزیں ہوں گی، خالدینہ یہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کے ذمہ ایسا وعدہ ہے جس سلسلے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جنت کی اس نعمت کے ملنے میں تھوڑی تاخیر بھی ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے تو آپ اس کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، مانگ بھی سکتے ہیں اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے نعمت؟ گویا جنت میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہے اور جنتیوں کو جو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو جب جنتی انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ساری نعمتوں سے نوازے گا بھی، اور ساتھ ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنتی ان نعمتوں کا مطالبہ بھی کرے گا، سوال بھی کرے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن وہ اللہ انہیں میدان محشر میں جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جمع کرے گا جنہیں یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں پوچھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔
فیقول، تو اللہ کہے گا اَأَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءَ، کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ لوگ راستے سے خود بھٹک گئے تھے؟ مراد کیا ہے؟ جن لوگوں کو دنیا میں اللہ کے مقابلے میں لوگ پوچھتے ہیں، وہ چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے دریا سمندر ہو، چاہے چاند ستارے سورج ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، ان تمام کو میدان محشر میں بھی حاضر کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا تھا، اور میرے عبادت کے مقابلے میں تم لوگوں نے اپنی بندگی کرانے کا سوچ لیا تھا، یا یہ خود لوگ گمراہ ہو گئے تھے؟ اس سے مراد بطور خاص وہ جاندار مخلوق ہے، جیسے کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو کسی نے معبود بنا لیا تو ان سے سوال ہوگا۔ دوسرا، اگر جمادات میں سے کسی کو معبود بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ اسے بھی جمع کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور اس سے بھی سوال کر سکتا ہے کیا تم لوگوں نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، تو وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے اختیار ہی میں نہیں کہ ہم یہ کہنا شروع کریں، ہمارے لیے ہمارے اختیار ہی میں نہیں ہے کہ ہم تیرے مقابلے میں کسی کو اپنا ولی و کارساز بنا سکیں، ہم خود اپنے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے ہیں، ہم دوسروں کو کیوں کہیں گے تم اللہ کے مقابلے ہمیں پوجا پاٹ کرنا شروع کر دو؟ سبحانک ما کان ینبغی لنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے مقابلے میں کسی کو ولی و کارساز بنا لے، ولیکن متعتہم وآباہم، لیکن اے اللہ تو نے اسے خوشحال اور فارغ البال بنایا ہے، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی خوشحالی تمہیں نے بخشی ہے، حتی نسوا الذکر، لیکن اس مالداری، خوشحالی اور فارغ الباری کی وجہ سے یہ نصیحت کی باتوں کو بھول گئے، وَكَانَ قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے ہو گئے۔ گویا ان لوگوں نے دولت کے نشے میں چور ہونے کے نتیجے میں اپنی حقیقت کو فراموش کر دیا، اور اے اللہ صرف تیری عبادت کرنے کے بجائے منمانی طریقے سے جس کی طبیعت چاہی اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، تو غیر اللہ کی عبادت کی سزا تو یہی ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے، اور مرنے کے بعد تو جہنم کا ایندھن تو بنیں گے ہی بنیں گے۔ اے اللہ ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے خواہ مخواہ میرا نام لیا ہے، جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جائے گا، میدان میں آئیں گے، سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ سے کہا جائے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کے مقابلے مجھے اور میری ماں کی عبادت کرنا شروع کر دو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو تیرے بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، میں کیسے کہوں گا کہ اللہ کے مقابلے میری عبادت کرو؟ ظاہر سی بات ہے ایسی بات میں نے نہیں کہی ہے، اگر میں کہا ہوں تو تو جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے نہیں کہا ہے، ان لوگ میرے پر الزام لگاتے، جب تک ان کے اندر میں موجود تھا میں ان کی نگہبانی کر رہا تھا، میرے آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہمیں کیا پتہ ہے۔ اس طرح جو لوگ دنیا میں کسی عظیم شخصیت کی تعظیم و تکریم میں غلو کرنے کے نتیجے میں انہیں عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، بطور خاص ایسا لگتا ہے کہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی تعظیم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے کٹہرے میں مجرم کی طرح کھڑے کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہی وجہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی،
ان سارے لوگوں کو جن کو اللہ کے مقابلے پوجا جاتا، ان کو بلا کر اللہ کہے گا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے نہیں اللہ، ہم نے گمراہ نہیں کیا، یہ لوگ خود گمراہ ہو گئے تھے، تیری ذات پاک ہے، ہم اپنے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور جو اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے تو کسی دوسرے کے بارے میں ان کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خوشحالی اور فارغ البالی نصیب ہوئی تھی، اسی خوشحالی اور فارغ البالی کے نتیجے میں ان لوگوں نے منمانی کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ تیری ذات کو بلا کر تیرے ساتھ دوسروں کو شریک گرداننا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پھر اللہ ان مجرموں سے کہے گا تم نے اللہ کے مقابلے میں جس کی عبادت و بندگی کی تھی وہ تو تمہاری عبادت کا انکار کر رہے ہیں، وہ تمہاری تکذیب کرے، تم کو جھٹلا رہے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، دنیا میں جو تم کہتے تھے تمہاری باتوں کو ان لوگوں نے تو جھٹلا دیا۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اب تم اپنے اوپر سے عذاب کو ٹال بھی نہیں سکتے ہو اور اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے مقابلے میں تم نے غیر اللہ کی پرستش کی ہے، اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے انسانوں کی سزا جہنم ہے۔ اب تم جہنم میں جاؤ گے، جن کو پوجا کے لیے پکار رہے تھے وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، تمہارے اندر بھی اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ تم جہنم کے عذاب کو ٹال سکو، یہ بھی تمہارے اندر اختیار نہیں ہے تم اپنے آپ کو مدد کر کے جنت کے مستحق بنا لو، اب ایسا نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو تم میں سے ظلم کرتا، مراد شرک کرتا ہے، تم میں سے جو انسان ظلم اور شرک کرتا ہے کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو میں اسے انسان کو بڑا سزا کا مزہ چکھاؤں گا، بڑی سزا، بڑے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ مراد دنیا میں انسان بڑا سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت ہوگی اللہ اسے بخش سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، چاہے نبی کو شریک کیا، ولی کو شریک کیا، جن فرشتے کو شریک کیا، شجر حجر کو شریک کیا، دریا سمندر کو شریک کیا، زمین و آسمان کو شریک کیا، کسی کو بھی شریک کیا، یہ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بخشے گا، اور ایسے مشرک کی سزا یہ ہے حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام رسول کھاتے پیتے بھی تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور سودا سلب کے لیے بازار جایا بھی کرتے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ سب کے سب انسان ہی تھے، ان کے لیے کھانا پینا بھی تھا، کھانا پینا بھی وہ کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ بازار میں آنا جانا بھی ان کا تھا۔ ادھر لاؤ نا جی، وہ سب لوگ کھاتے پیتے بھی تھے اور ان کا بازار آنا جانا بھی تھا۔ مقصد کیا بازار آ جانے کا؟ ظاہر سی بات ہے انسان ہے تو سودا سلب کی ضرورت پڑے گی، تو سودا سلب کے لیے بازار آنا جانا بھی تھا۔ اس لیے یہ لوگ اگر آپ کو تانا دیتے کیسا نبی جو کھاتے پیتے ہیں، کیسا نبی جو بازار بھی جاتے ہیں، تو ان کے تان و تشنیع کی پرواہ نہیں کیجیے، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی دنیا میں رسول اور نبی ہم نے بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام انسان تھے، وہ تمام کھاتے پیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک سارے نبیوں کو ہم نے انسانی بنایا ہے، سب کی انسانی زندگی میں کھانا پینا بھی ہے، سب کے بیوی بچے بھی ہیں، دوڑ دھوپ کرنا، محنت و مجاہدہ کرنا، اور کھانے پینے کے لیے اسباب اختیار کرنا، سودا سلب کے لیے بازار جانا، یہ سب نبیوں کا کام رہا ہے۔ اس لیے
اگر اس قسم کی شکوہ شکایت آپ کے خلاف لوگ کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سنیے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کس معنی کر کے آزمائش کا ذریعہ ہے؟ اللہ نے ایک کو بڑا درجہ دیا، ایک کو درجہ کم دیا۔ ایک انسان کو اچھے اعمال کی توفیق دی ہے، ایک انسان کو اچھے اعمال کی توفیق سے محروم کر دیا ہے۔ تو جو انسان غلط کرتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، جو اچھا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی رہتے، ہم صحیح ہے تو ہم صحیح ہے۔ قرآن نے کہا اس طرح ایک آزمائش کے ذریعہ بنا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر انسان نبی کو مان لیتا ہے اور اپنی تمام تر خواہشات کو نبی کے سامنے قربان کر دیتا ہے تو وہ انسان در حقیقت اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا ماتحت بنا کر اپنے آپ کو بڑا اونچا مقام حاصل کرنے والا بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور آپ کی تعظیم و تکریم بجا نہیں لاتا اور آپ کے احکام و قوانین کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ انسان منمانی کرنے کے نتیجے میں رادہ درگاہ بن جاتا، اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اب جب نافرمان بنے گا تو جہنم چلا جائے گا، فرما بردار رہے گا تو جنت میں جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اتصبرون، کیا تم لوگ صبر سے کام لوگے؟ مراد یہ ہے صحیح عمل کرنے کے نتیجے میں بے شمار پریشانیاں آ سکتی، اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے کے نتیجے میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ صبر سے اگر کام لیتے ہیں اور لوگوں کے دل خراش جملوں کے سننے کے بعد اپنے آپ کو عبادت پر ثابت قدم رکھتے ہیں تو جان لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور ثبات قدمی کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس صبر کے نتیجے میں دنیا بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد بھی سرخروئی کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اتصبرون، کیا تم لوگ صبر کرنے کے لیے تیار ہو؟ یعنی صبر کرو۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سنیے، دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، سب سے بڑا درجہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، لیکن دنیا میں تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو پہنچائی گئی۔ جتنی تکلیف آپ کو پہنچائی جا رہی ہے اتنا اونچا مقام اللہ کی جانب سے آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون انسان آپ کے خلاف کس قسم کی کارروائی کرتا ہے، تو یاد رکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اللہ آپ کو ضائع اور نقصان نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ آپ کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے لیکن اس کارروائی کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو تباہی میں ڈال دیں گے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، اس لیے آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیجئے، اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کو گوارا نہ کیجئے، مداہنت اور سستی کو برداشت نہ کیجئے، بلکہ یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ اپنی نگرانی میں آپ کو رکھے ہوئے ہے، اللہ کے احکام و قوانین کی وضاحت کرتے چلے جائیے، یقیناً اس میں آپ کے لیے بھلائی یہاں بھی ہے اور بھلائی وہاں بھی ہے۔ اس مناسبت سے ان آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا حکم بھی دیا گیا، ساتھ ساتھ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے وہ در حقیقت قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو انسان آپ کی تکذیب کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ تو ہم اگر عقل مندی کا ثبوت دیں تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچنے کے لیے ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرے۔ اللہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر 18واں سپارہ ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ 19واں پارہ کی تفسیر بیان کی جائے۔